پاک فوج اور شہداء کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والے دھر لیے گئے ہیں، قانون کی گرفت میں آ گئے ہیں، اور ایف آئی اے کی بلوچستان ہیلی کاپٹر حادثے پر پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی، 14 افراد کو اس میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور 17 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ بالکل جی، اور جبکہ 39 ملزمان کے خلاف تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں۔ یہ جو ملزمان پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق کراچی، لاہور اور خیبر پختونخوا سے ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس سلسلے میں 18 اکاؤنٹ بھارت سے آپریٹ ہو رہے تھے۔ کل 489 اکاؤنٹس فوج اور شہداء کے خلاف مہم کا حصہ بنے، 208 اکاؤنٹس جعلی یا پھر غیر تصدیق شدہ نکلے، اور بلوچستان ہیلی کاپٹر میں جیسے آپ کو تمام تر لوگوں کو یاد ہے کہ بلوچستان ہیلی کاپٹر کا جو حادثہ ہوا تھا جس میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے تھے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ایک گروہ تھا جس نے انٹرنیٹ پہ جا کے منفی پروپیگنڈا کیا تھا، اور ایک ایسے ٹائم میں منفی پروپیگنڈا کیا تھا جس میں بالکل بھی ہم اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ متحمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ ٹائم جب سیلاب نے نیا نیا ہٹ کیا تھا اور پاک فوج جو آلریڈی کئی محاذوں پہ لڑ رہی تھی، اس میں سے ایک محاذ سیلاب زدہ علاقوں سے متاثرین کو نکالنا بھی تھا، اس ٹائم پہ یہ واحد قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا پاک فوج کے خلاف۔ اچھا، اس میں والے سے مزید بات بھی کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ حارث نواز صاحب، بہت شکریہ آپ کا اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ حارث نواز صاحب، یہ بتائے گا کہ فوج اور شہداء کے خلاف مطلب کتنی کہتے ہوئے بھی اتنا برا لگ رہا ہے کہ شہداء کے خلاف اتنی گری ہوئی بات ہے کہ فوج اور شہداء کے خلاف شہداء تک کو نہیں بخشا۔ جو منفی پروپیگنڈا کرنے والے جو لوگ تھے وہ تو اللہ کا شکر ہے پکڑے بھی گئے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جن کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ ان کو سزائیں دی جائیں، ان پر کیسز ایسے ہوں کہ یہ مثال بنے کہ آئندہ جو ہے لوگ وہ سے سبق سیکھیں اور ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہوں؟ دیکھیں مرتیہ، یہ بہت ہی افسوسناک بات تھی جس طریقے سے منفی پروپیگنڈا کیا گیا، خاص طور پہ ایک سینئر موسٹ کور کمانڈر کے ساتھ، 2 بریگیڈیئر، دو ان کے جو کرو ممبر تھے وہ سب کے ساتھ تھے، اور یہ سوچیں کہ اس منفی پروپیگنڈا سے شہداء کی فیملی کو کتنی دل آزاری ہوئی، فوج کے موریل کو کتنا فرق پڑا، اور اس کے ساتھ اوور آل جس طریقے سے فوج اس پر کمیٹڈ ہے، چاہے وہ فلڈ آپریشنز ہوں یا آپ لیں انٹرنل سیکورٹی پرابلم، دہشت گردی کے خلاف فوج لڑ رہی ہے، افغان بارڈر پہ لڑ رہی ہے، ہر جگہ وہ آپریشن کر رہے ہیں، اور وہ ٹروت یہ سنتے ہیں کہ ہماری عوام کے کچھ گمراہ کن لوگ جو ہیں وہ ایسا منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ مجھے بڑا کریڈٹ دینا چاہیے ہماری ایف آئی اے کو، صاحب کرام کے یونٹس کو، کہ انہوں نے ان تک کوشش کے بعد کافی لوگوں کو اریسٹ کر لیا، جس میں فورن انڈیا کے لوگ ایوسٹور کے وہ زیادہ ہیں، اور ہمارے گمراہ ہوئے لوگ یہاں مقام ہیں، بٹ ان کو پکڑنا، آئی اینڈ شور کہ ناؤ جب ان کو پکڑ لیا ہے تو کچھ جو بہت زیادہ انوالو ہیں ان کو ضرور سزا دینی چاہیے، تاکہ یہ پروٹیکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار ادرس ناٹ ٹو ڈو اٹ۔ کیونکہ 5th جنریشن وار میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے عوام اور فوج کو آپس میں دور کرتے ہیں، ان کے کانفیڈنس کو کم کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے عزائم پورے کرتے ہیں۔ اور جبکہ پاکستان میں پاکستان کے عوام اور فوج کا بہت ایک دوسرے پر کانفیڈنس ہے۔ فوج لڑائی نہیں لڑ سکتی وداؤٹ سپورٹ آف پیپل آف پاکستان۔ یو فائٹ ایز اے نیشن۔ یہ تو مثالیں موجود ہیں کہ 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ کرگل کا مارکا ہو، یا کبھی بھی ایسا ہوا ہو کہ دشمن نے کوئی پروپیگنڈا کیا تو پوری عوام جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ چیز مجھے بتائیے گا کہ اس میں جو لوگ ہیں ان کو ذمہ داری کا احساس کس قدر کرنا ہوگا، کیونکہ یہ حارث نواز صاحب آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ٹویٹر ہو یا کوئی بھی ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو جہاں پر آپ کا پتہ نہ چلایا جا سکے کہ کون ہو، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انوینسیبل ہیں، تو آپ انسینسٹیو ہو کے کچھ بھی لائک کر دیں گے، کچھ بھی ری ٹویٹ کر دیں گے، اس پہ اپنے کامنٹ کر دیں گے، اپنی رائے کا اظہار کر دیں گے، سوچے سمجھے بغیر۔ شاید ہو سکتا ہے وہ کرنے کا آپ کا مقصد بھی نہ ہو، تو یہ لوگوں کو کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ جو ان کے ہتھ کنڈے میں آ جاتے ہیں، جو ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ناؤ آف 5th جنریشن وار اور سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، اور آپ جو لوگ پکڑے گئے ہیں اس سے بھی عوام کو پتہ چلتا ہو کہ ہم کہیں بھی چھپ نہیں سکتے، وی کین بی نیبڈ بائی ریلیونٹ انٹیلیجنس آرگنائزیشنز۔ ایک تو یہ بات ہے۔ سیکنڈ، عوام کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے لیے یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ نقصان کر رہے ہیں۔ کیا آپ کی مسلح افواج کی جو شہداء اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، آپریشن ٹاسک کر رہے ہیں، گھروں سے دور سیاچن پہ بیٹھے ہیں، آئی ہیو سروڈ ان سیاچن کے اندر، یقین کریں
کہ 8 مہینے کے لیے آپ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. فیملی پہاڑوں پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں 8 مہینے بعد نیچے اترتے ہیں, ان کے محال, اور ان کے پاس صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ قصہ ہے, ابھی وہاں وہ سن بھی نہیں سکتے ہیں ٹوٹل, اینڈ دے آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن پیپل. اس لیے اس کو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے, اور میرے خیال میں عوام کو تہیا کرنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے کوئی بھی بلکہ اس میں انوالو ہو اس کو مدد کریں انٹیلیجنسی سے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے, اور اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ ان کو پتا ہو کہ آئندہ ہم نے ایسی بات نہیں کرنی. ایک دو فوج میں بھی اسی لیے ہمارا دائرہ صحیح چلتا ہے کہ ہم جب پکڑتے ہیں ڈسپلن بہت سخت ہے, سزا دی جاتی ہے, سزا اور جزا ضرور دینی چاہیے, اور عوام کو ساتھ دینا چاہیے, عوام کو سمجھ آنی چاہیے, اور میڈیا میں بتانا چاہیے لوگوں کو کہ آپ کی زیادہ لڑائی سوشل میڈیا پر ہے, میڈیا کے اوپر ہے, لاسٹ میں زور ہوتا ہے لڑائی کے لیے. اس لیے میرے خیال میں اس چیز کو لوگوں کو سارے محاذ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے میڈیا, ہم نے سوشل میڈیا پہ کھولے میں, ٹویٹر پہ دیکھیں تو کچھ اور ہی جنگ چل رہی ہوتی ہے, اور جب آپ ریالٹی میں قدم رکھیں تو چیزیں کچھ اور ہی چل رہی ہوتی ہیں. ایسے ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بڑے باثر ذرائع کچھ ایسے ہوتے ہیں, وہ ٹویٹر کے تھرو جو اپنا ایجنڈا ہے, وہ جیسے ہم نے بھی دیکھا ہے جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوسائٹی میں. کیونکہ آپ کو تو پتا نا کہ ہمارے ہاں یہ کی بورڈ بریگیڈ زیادہ ہے, مطلب مسلسل وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا, جن کا ریالٹی سے کی بورڈ وارئرز جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اصل دنیا میں کیا چل رہا ہے, بس وہ ایک ایجنڈے کو لگے ہوتے ہیں کہ ہر انسان تک پہنچانا ہے. لیکن اس میں بات مدیہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کریں پلیز, سی کہ وہ کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. پھر بعد میں پیرنٹس کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. بالکل یہ سوسائٹی کی, ٹیچرز کی, یونیورسٹیز میں ہر جگہ پر یہ لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے, اور اس کے لیے ان کو لیکچر دینی چاہیے, سیمینار کالج میں یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ اس سے اپنے ملک کا کتنا نقصان کر رہے ہیں اور کتنا دشمن کو ان ایڈورٹنٹلی آپ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اگر یہ سمجھیں گے, ہر ایک کی رسپانسبلٹی, ناٹ انٹیلیجنسی, سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کی یونیورسٹیز کے ایجوکیشنسٹ کی رسپانسبلٹی ہے, ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے اسٹاف کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے خیال کرنا ہے کوئی نیگیٹو چیز ایسی نہ ہو جس سے ملک کو نقصان ہو, مسلح افواج کو نقصان ہو. یہ بہت سیریس ایشو ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ایف آئی نے اتنا اچھا کام کر لیا ہے, اور انڈین نیٹ بھی بہت پکڑے گئے ہیں. ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا بالکل جی 18 اکاؤنٹ تو دیکھیں نا, کیا تھا, بالکل جو 18 اکاؤنٹ آپ دیکھیں وہ بھارت سے, جو وہ پتہ چلے کہ جی وہ کر رہے تھے تو آپریٹ ہو رہے تھے, تو یہ کتنی تشویشناک بات ہے. ایک اور بڑی بات بھی ہے کہ انہوں نے بڑے دلچسپ حوالہ بھی دیا, EU ڈس انفو لیب نے جب کیا تھا, یاد ہے ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی, اور جب وہ شریف واسطے گروپ پر وہ سارے کے سارے کیسا نیکسس نکلا تھا اس وقت, تو یہ بھی وہی سلسلہ ہے. بالکل, اور یہی پہلے, اور انہیں اتنا مائنڈ پولیوٹ کر دیتے ہیں کہ انڈینس ہیں, انہوں نے جو پاکستان لیب میں کیا تھا, اتنی ویب سائٹ ہیں, اور اسی لیے وہ پاکستان کے بات کو مانتے نہیں ہیں, وہ انڈیا کے پروپیگنڈے کو اٹینڈ کرتے ہیں. آئی تھنک یہ بڑی چیزیں ابھی ڈسکلوز ہو گئی ہیں. آئی ایم شیور کہ پاکستان میں بھی یہ سائبر کرائم جو بہت افیکٹولی کام کر رہے ہیں, بہت ڈیپ پینیٹریشن کر رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں. کچھ بچوں کو جو غلطی ہے وہ معافی مانگتے ہیں, وہ چھوڑ بھی رہے ہیں, لیکن کچھ جو دشمن کے ہاتھوں میں بھی کھیلتے ہیں, انیڈورٹنٹلی کرتے ہیں, ان کو ضرور سزا دینی چاہیے تاکہ ان کی اصلاح ہو, لوگوں کی اصلاح ہو, اور آئندہ کے لیے ایسی بات نہ کی جائے.